میرے خیال سے پنکھے بند کرنے کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جن بھائیوں کے پاس اپنے فیس بک والے ہوں تو اس کو آگے پہنچا دیجیے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قال باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عز وجل وعلا إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال المصنف رحمه الله حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدث سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ چوتھی کلاس صحیح بخاری کی. سوچ بھی نہیں سکتے تھے عزیز طالب علموں کہ جب دورہ تفسیر کے لیے ہم اسی کمرے کے اندر بیٹھے تھے آج سے 5 سال پہلے یا 6 سال تقریباً دورہ تفسیر کی پہلی کلاس سورۃ الفاتحہ سے بڑی محنت سے پروگرام تشکیل دیا دعائیں کر کے تو 22 لوگ پہلی کلاس کے اندر حاضر ہوئے تھے. عزم یہ تھا کہ پورا قرآن مکمل کرنا ہے. تو الحمدللہ آج ہماری تفسیر سورہ یوسف چل رہی ہے. سورہ فاتحہ سورہ 1، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3، سورہ نساء سورہ نمبر 4، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5، سورہ انعام سورہ نمبر 6، سورہ اعراف سورہ نمبر 7، سورہ انفال سورہ نمبر 8، سورہ توبہ سورہ نمبر 9، سورہ یونس سورہ نمبر 10، سورہ ہود سورہ نمبر 11، سورہ یوسف سورہ نمبر 12. یہ 12ویں سورت ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل سے چل رہی ہے. پھر سوچا بھی نہیں تھا کہ اصول حدیث کا معاملہ شروع ہو جائے گا. اصول حدیث اللہ تعالیٰ نے تراویح کے تفسیر کے بعد شروع کروا دی. پھر یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ درس بخاری کا سماع، بخاری کی سماعت جو ہے ہم کریں گے یہاں پر بیٹھ کر، بخاری کو سنیں گے، صحیح بخاری کو. یہ تو سارے اعزاز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے. نہ تیرا کمال نہ میرا کمال، وما توفیق الا باللہ. یہ تو ساری توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پچھلی 3 قسطوں کے اندر، 3 کلاسوں کے اندر ہم نے بخاری شریف کے حوالے سے تعارف پر ہی بات چل رہی تھی. ویسے تو میں آپ کو اپنی آپس کی بات بتاتا چلوں کہ بخاری شریف کے تعارف کی یہ 3 کلاسیں ہوئی تھی. میرا ارادہ تھا کہ بخاری کے تعارف پر 20 کلاسیں چلیں گی، جس میں پھر امام بخاری کی ذات، امام بخاری کا حافظہ، امام بخاری کا منہج، صحیح بخاری کا جو منہج، امام بخاری کے راوی پہ مباحثات. لیکن کچھ ساتھیوں کے جو ہے مشورے سے اس کو روک لیا گیا ہے اور ڈائریکٹ اب ہم متن پر آ رہے ہیں. کچھ ساتھیوں نے رابطہ کیا کہ ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں. ابھی کچھ ساتھی شاید آن لائن بھی ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں، اب ہمیں بتائیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ ایک کام کریں، جو میرے لیکچر جو ہے نا اس کو تحریر میں لے آئیں. جو بخاری شریف کے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، اگرچہ ہم پوری صحیح بخاری نہیں کریں گے، کتاب الوحی سے صرف پہلی حدیث کو ہم پڑھیں گے، پھر ہم فوراً آگے چلے جائیں گے. کیونکہ اگر ہم پوری صحیح بخاری پڑھنے بیٹھ گئے تو اچھا خاصا وقت درکار ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ صحیح بخاری کے اندر جو 97 چیپٹرز جو قائم کیے گئے، 97 ابواب، تو اب سب کا تو ہم احاطہ نہیں کر سکتے، لیکن جو زیادہ تر جو میری جو توجہ ہے نا وہ ہے صحیح بخاری کتاب الوحی کے بعد جو ہے وہ
اللہ کا بھلا کرے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ ہے، اور اسی طرح سے کتاب التوحید ورد الجہمیہ ہے، اور کتاب بدع الخلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کریشن کو کیسے پیدا کیا. اس قسم کے کچھ ایسے ابواب ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں. کتاب الفتن ہے، فتنوں کے ابواب. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کتاب الفتن پوری پڑھیں، کیونکہ فتنوں کو سمجھنا موجودہ دور میں یہ انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو ہم ایک ایک حدیث کو جو ہے وہ کتاب الفتن کو فتنوں کے حوالے سے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ، اور جو اس کے اندر ضروری مباحثات آئیں گی، جو ضروری بحثیں آئیں گی، اس پر بھی ہم بات کریں گے. امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ ایک بلا کا حافظہ تھا، بلکہ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے ہدیو ساری کے اندر اور دیگر لوگوں نے، دیگر محدثین اور فقہاء نے امام بخاری کو جبل الحفظ قرار دیا. جبل الحفظ کا مطلب ہوتا ہے حافظے کا پہاڑ. حافظے کا پہاڑ ایسے کہ ان کے ایک استاد کی مجلس کے اندر یہ بھی تھے، دیگر شاگرد بھی تھے، سارے لکھ رہے تھے، امام بخاری لکھ نہیں رہے تھے. تو دیگر جو ان کے کلاس گروپ کے جو شاگرد تھے، جو دوسرے طالب علم تھے، انہوں نے امام بخاری پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم لکھ رہے ہیں اور آپ لکھتے نہیں ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم نے جو لکھا ہے نا، تم اپنے ہاتھ میں رکھو، اور جو میں نے سن کر یاد کر لیا وہ میں تمہیں سناتا ہوں. امام بخاری رحمہ اللہ کا کاتب نقل کرتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ، بھی امام بخاری کی رحمہ اللہ کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، کوئی 10 سے 15 سال کی لگ بھگ کچھ تھی. فرماتے کہ امام بخاری نے اس وقت ساری روایتیں سنا دی، غالباً کو کچھ 16,000 کے قریب روایت تھی، اور لکھنے والوں نے اپنے لکھنے کی تصحیح ان کے حافظے پر کی تھی، ان کے حافظے پر کی تھی. اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ حفظ کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میمن صاحب حافظے کا کوئی ٹوٹکا بتائیں، یہ خاص کلپ بنائیے گا اس کا، حافظے کا ٹوٹکا. حافظے کا ٹوٹکا بتائیں میمن صاحب آپ. تو میں نے کہا کہ حافظے کے 2 ٹوٹکے ہیں، آپ بھی سمجھ لیں حافظے کے 2 ٹوٹکے ہیں. ایک حافظے کا ٹوٹکا یہ ہے کہ گناہوں اور معصیتوں سے خوب بچنا، آپ نافرمانی سے بچ جائیں. آپ جب نافرمانی سے بچیں گے نا تو آپ کے حافظہ بہت زبردست ہو جائے گا. اور یاد کرنے کا ٹوٹکا یہ ہے کہ بار بار تکرار سے اس چیز کو یاد کیا جائے. امام بخاری رحمہ اللہ رات کو سوتے، بار بار اٹھتے، یاد کرتے، بار بار لکھتے، یاد کرتے. بخاری شریف لکھ رہے تھے، رات کو سو جاتے، دماغ میں کوئی پوائنٹ آتا تو اٹھ کر پھر لکھتے، پھر سو جاتے. تو تکرار کسی چیز کا ہے نا، تکرار. ابھی جیسے مثال کے طور پر ہماری کلاس ہو رہی ہے نا، ہمارے طالب علم ابھی کلاس کتاب کو بند کرتے ہیں، تفسیر ہم نے پڑھا دی، اصول حدیث پڑھا دی، درس بخاری پڑھا دی، جو لکھ لیا تو لکھ لیا، اب گھر جا کے بند کر دیا. اب وہ اگلے ہی ہفتے کو کھلے گا، اور پھر جب کوئی سوال کیا جائے تو پھر بنگلے جھاڑتے کہ یار کیا تھا. تو اس وجہ سے نا کہ ٹائم نہیں ملا. تو اگر روزانہ کی، اب ایمانداری سے بتائیں، روزانہ کی بیس پر اگر اس کو پڑھا جائے اور اس کو یاد کیا جائے تو کیا اگلے ہفتے تک 100 میں سے 80% سبق یاد نہیں ہوگا؟ ہوگا نا. تو یہ 2 نسخے ہیں اس کے، یاد رکھیے گا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ، اور ویسے بھی اسلاف کا حافظہ تو پھر بڑا، ہر کسی کا حافظہ بڑا شاندار تھا. ایسا حافظہ اگرچہ وہ روایت اپنا خطیب بغدادی نے جو ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، تاریخ بغداد کے اندر، اگرچہ وہ ضعیف روایت ہے، لیکن مشہور بڑی یہ کہ بھی 10 لوگ جو ہے ان کے پاس آئے تھے امام بخاری کے پاس، اور 10 روایت لائے اور سند آگے پیچھے کر دیا، اور امام بخاری کو کہا کہ جی آپ اس حدیث کے بارے میں جانتے؟ تو جو بھی حدیث سنتے تو کہتے لا ادری لا ادری لا ادری. 100 روایت سننے کے بعد کہتے کہ میں جانتا ہی نہیں ان روایت کو. تو جو اس کے اندر جو ہے، جو سمجھدار جو تھے علماء، وہ تو پہچان گئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر انہوں نے ایک ایک کو بلا کر ایک ایک کی روایت کو بھی صحیح کیا، اور ایک ایک کے جو ہے وہ راویوں کو بھی صحیح کیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی بھر صرف ایک ہی شخص کے سامنے آتے ہوئے تھوڑا سا میں محسوس کرتا تھا کہ وہ مجھ پر بھاری ہے، اور وہ امام علی بن مدینی تھے رحمہ اللہ. لیکن امام علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ امام بخاری یہ بات کہہ تو رہے ہیں، لیکن یہ امام بخاری اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ان جیسا بندہ کوئی ہے ہی نہیں. وہ خود بھی امام بخاری جانتے ہیں.
تو علم سے شغف جو علم سے محبت جو ہے نا وہ آپ کو بہت آگے تک لے جائے گی. تو امام بخاری رحمہ اللہ کا اوڑھنا بچھونا سب کچھ یہی تھا کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو حفظ کیا جائے اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو امت تک پہنچایا جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے حافظے کے اعتبار سے بڑے اعلیٰ تھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام الدنیا سید المحدثین و جبل الحفظ و سید الفقہاء. یہ کوئی خطاب یہ کوئی معمولی خطاب نہیں ہے. جب بھی کوئی محدث دیکھتا تو کوئی سلوٹ کرتا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی خدمات کم ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے زیادہ اللہ پاک نے ان کی کتاب کو جو ہے وہ شرف قبولیت دی. تلقی بالقبول بخاری شریف کو ہے، امت نے تلقی بالقبول دیا ہے. اور جو بخاری شریف کے اندر جو احادیث جو ہے آپ کی شرطوں پر ہیں اس میں سے کوئی ایک حدیث بھی جو ہے وہ ضعیف نہیں ہے. کوئی ایک حدیث بھی ضعیف نہیں ہے. ہاں معلقات روایت ہیں تو معلقات اگر آپ نے جمع کیے تو اس میں بھی 5 ٹکوں پر علماء کو اختلاف ہے اور وہ بھی روایت معلقات کہیں نہ کہیں اس کی سند اور کوئی دلیل موجود ہے اس کی. خیر اچھا، کتاب کی ابتدا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، یہاں پر ایک اشکال امام بخاری پر وارد آتا ہے. وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ، ابن حجر فرماتا ہے کہ قال البخاری رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هكذا فی روایت ابی ذر والاوسیلی بغیر باب. یہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ بات کرتے ہیں اس پر. کہتے ہیں کہ امام بخاری نے کتاب کی ابتدا کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اقطع. کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کل امر ذی بال، ہر کام، جو بھی کوئی کام کیا جائے، لا یبدا فیہ بحمد اللہ، اگر اس کام کی ابتدا حمد سے نہ ہو، اللہ کی تعریف سے نہ ہو، تو فہو اقطع، تو وہ کام بیکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ صحیح بخاری کے نسخے کے اندر نظر ڈالیں تو ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا نہیں ہے، ونحمدہ ونصلی علی رسول کریم نہیں ہے، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد نہیں ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا نہیں ہے. اور حدیث تو یہ کہہ رہی ہے کہ کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اقطع. وہ تو پھر برکت سے خالی ہو گیا. اور بخاری شریف کے اندر امام بخاری نے حمد سے شروع نہیں کیا، وہ تو ڈائریکٹ اپنے موضوع پر آ رہے ہیں. یہ امام بخاری پر اشکال ہے. پھر دوسری بات یہ ہے، ایک اور حدیث ہے کہ کلو خطبتی لیس فیہا شہادہ فہی کالید الجزمہ، کہ ہر خطبہ جس کی ابتدا شہادت سے نہ ہو تو فہی کالید الجزمائی، گویا کہ وہ ایسا ہے کہ جزام کا کوئی مریض ہو نا، بیکار، اس کے ہاتھ کے مانند ہو. اب تو اشکال وارد ہو گیا زبردست قسم. تو میرے ہاتھ میں دیکھیں یہ فتح الباری ہے، آپ دیکھ رہے فتح الباری، ابن حجر اسقلانی نے جو ہے نا، میں نے ٹک کیا ہوا ہے، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے، بتایا کہ یہ اعتراض وارد ہے. اب کیا کیا جائے؟ تو بتاتے ہیں کہ اس کا جواب دے رہے ہیں ابن حجر اسقلانی، اور کہتے ہیں کہ ایک جواب یہ ہے کہ ان الحدیثین لیس علی شرطہ بل فی کل منہما مقال. والجواب عن الثانی، کہتے ہیں کہ دوسرا جواب یہ ہے اس کا کہ یہ جو 2 حدیثیں ہیں نا دراصل جو بتائی جا رہی ہیں کہ کل امر ذی بال لا یبدع فیہ بحمد اللہ تعالی فہو اقطع، کہتے ہیں کہ یہ امام بخاری کی شک پر نہیں ہے.
یعنی یہ اس کے اندر کلام ہے. لیکن میں نے بطور خود اس کو دیکھا ہے کہ ابو داؤد ابن ماجہ کی ایک روایت صحیح ہے اس کے اندر. شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کا حکم لگایا ہے اس کے اندر, صحیح روایت ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ روایت تو صحیح ہے تو لیکن اب کیا کرا جائے بھائی, اعتراض تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حمد لکھی بھی جا سکتی ہے اور پڑھی بھی جا سکتی ہے, زبان سے ادا بھی کی جا سکتی ہے. شرط یہ نہیں ہے کہ جب تم لکھو تو لکھو حمد, زبان سے ادا کر دو. امام بخاری نے زبان سے ادا کر دیا ہے, ٹھیک ہے. نہیں, 2 رکعت نماز کا ادا کرنا یہ حمد نہیں ہے. 2 رکعت نماز کا ادا کرنا یہ حمد نہیں ہے, یہ خارج ہے اس سے. لکھتے وقت, تحریر کرتے وقت, تو پھر درود پڑھنا واجب ہے, درود بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. دیکھیں امام بخاری نے صحیح بخاری کی ابتدا سے, جیسے یہ باب قائم کیا نا کتاب بدء الوحی, اس سے پہلے امام بخاری نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لفظ جلالہ ہے اور رحمان الرحیم اس کی تعریف اور اس کی صفت ہے. ہو گیا, ہو گئی, جواب بھی آ گیا. اور اللہ تعالیٰ کے لفظ کی جو لفظ جو اللہ ہے نا, یہ اس میں جلالہ ہے. اس کی میں آپ کو 3 خصوصیات بتاؤں. ایک خصوصیت یہ کہ یہ منسوب الیہ ہوتا ہے, خود کسی شے کی طرف منسوب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کا نام منسوب, اس کی طرف منسوب کوئی چیز ہو سکتی ہے, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا نام کسی اور کی چیز طرف منسوب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہم نہیں کہتے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ, اللہ کی روح ہے. اللہ کی روح سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے, نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے, نہیں. یعنی اللہ کی روح سے مراد اللہ کا حکم, اللہ تعالیٰ نے ان کو کن سے پیدا کیا ہے, بلکہ جبکہ عام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مرد اور عورت کے آپس میں تعلقات کے باعث پیدا فرماتا ہے. لیکن یہاں تو ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا. ان کے تو خاوند ہی نہیں تھے مریم علیہ السلام کے, ہے نا, خاوند نہیں تھے ان کے. تو ایک خصوصیت یہ کہ منسوب الیہ اس کی طرف ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نام کی طرف, اس میں جلالہ کی طرف, لیکن اللہ تعالیٰ کا نام کسی اور کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا. دوسری خصوصیت یہ کہ تمام مخلوقات میں سے کسی کا بھی نام اللہ نہیں ہے. آپ اگر بائبل پڑھیں نا تو بائبل کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کو اللہ ہی کہا. عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھایا گیا نا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ لما شبقتنی, اللہ اللہ, یہ ہبرو ہے, اللہ لما لما شبقتنی ترکتنی, اے اللہ تو نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا. وہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں, آپ سمجھ رہے. تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات میں اللہ نام کسی کا بھی نہیں ہے. اور دوسری خاصیت یہ کہ لفظ ندا جب کوئی دے دیتا ہے تو یا اللہ اگر نہ بھی کہے تو آخری میں میم مشدد لے آئے گا, تو اللہم کہہ دے گا تو یا اللہ ہو جائے گا. یہ کوالٹی کسی کی بھی نہیں ہے. ہم نہیں کہتے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. تو ایک یہ خصوصیت ہو گئی اس کی. تو پتہ یہ چلا, کیا پتہ چلا کہ اعتراض کیا تھا؟ تعریف نہیں کی تھی اللہ کی, حمد نہیں کی, حمد نہیں کی تھی. تو بسم اللہ الرحمن نے شروع کی تو اللہ 7 نام اللہ کے, اللہ اس میں جلالہ, الرحمن الرحیم اس کی صفتیں ہیں اور یہ اس کی تعریف ہو گئی. ٹھیک ہے, کیسا نکتہ ہے؟ سبحان اللہ. پھر نبی سے پر درود نہیں پڑا بھائی. تو آئیے پھر امام بخاری کو اگر آپ یہ دیکھیں گے تو قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ البخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پورا لکھتے ہیں, درود بھی آ گیا. یہ بھی اعتراض ختم. سمجھ میں آیا سب کو ہے؟ کیا سمجھ میں آیا؟ کون بتائے گا اس کو؟ شیخ یہ جو اعتراضات کی جو بات آپ بتا رہے ہیں, مطلب جو لوگ اعتراض لگا رہے ہیں
تو وہ یہ تو کتاب میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ لکھا ہوا ہے تو پھر اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ اعتراض کرنے والے کا کام ہی اعتراض کرنا ہوتا ہے حضرت، وہ نہیں دیکھتا کہ اس میں کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. ہوتا یہ کہ اعتراض کرنا ظاہری چیز تو نہیں ہے نا، واضح تو نہیں ہے نا. اب میں نے آپ کو بتایا تو پتا چلا نا، نہیں پتا تو آپ 100 دفعہ پڑھیں، آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اعتراض ہی لگے گا. اعتراض ہی لگے گا کہ یار یہ تو اعتراض ہے یار. یہ اعتراض ہے کس طرف سے؟ بس اب یہ چھوڑ گئے، اور یہ بھی پتہ اپنے ہی گراتے نشے من پہ بجلیاں. شیخ یہ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا جواب نہیں دیا. جی ہاں امام بخاری رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے. یہ تو ابھی باریکی آپ نے پڑھی نہیں، ابھی آپ آگے باریکی دیکھیے گا ذرا امام بخاری کی فقہات پر. میں کہتا ہوں کہ مقصد یہ کہ بندہ اچھل جائے گا زمین سے اوپر کی طرف چلا جائے گا ان کی فقہات کو دیکھ کر. اچھا جی، امام بخاری رحمہ اللہ نے دو باتیں ہم نے کر لی، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ باب اس بات پر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کیسے ابتدا ہوئی، وحی کی شروعات کیسے ہوئی، یہ اس پر لا رہے ہیں. اب وحی کی شروعات کیسے لائے؟ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ کتاب بدء الوحی جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کو بھی تھوڑا ہم نے سمجھنا ہے. وہ ہم نے تھوڑا یہ سمجھنا ہے اس کو کہ اس باب کے اندر امام بخاری نے 6 روایتیں پیش کی ہیں. کتنی؟ 6 حدیثیں پیش کی ہیں. وحی کے نازل کیسے وحی کی ابتدا ہوئی، ابتدا کے اوپر صرف ایک ہی حدیث پیش کی ہے، باقی 5 حدیثیں نہیں ہیں، خارج ہے. کسی اور موضوع پر آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ جب غار ہرا میں جب نزول ہوا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ ایک حدیث ذکر کی ہے. بات تو یہ ہے نا کہ کیسے وحی کی ابتدا ہوئی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یاد رکھیں کہ یہاں پر جو ہے نا جو حدیث جو ذکر کی ہے انہوں نے اور جو باب قائم کیا ہے، یہ باب علمی بات ہے، بتا دیتا ہوں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے. یہ باب دراصل جو ہے یہ خطبۃ الکتاب ہے، یہ کتاب کا خطبہ ہے. یہ ام الکتاب نہیں ہے، یعنی کتاب الوحی جو ہے. اور یہ جو حدیث جو پیش کر رہے ہیں نا، انما الاعمال بالنیات والی جو حدیث ہے، یہ دراصل خطبۃ الکتاب ہے. یہ کتاب کا خطبہ ہے، شروعات کر رہے ہیں، کتاب کا مقصد نہیں ہے یہ انما الاعمال بالنیات. کیونکہ باب اور حدیث کا جو حدیث ہم پڑھیں گے نا انما الاعمال بالنیات کا، اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یار وحی کا باب قائم کیا، کتاب قائم کی، اور حدیث اعمال کے دار و مدار پہ لا رہے ہیں. تو بھائی بات یہ ہے کہ امام بخاری نے جو یہ حدیث پیش کی ہے نا، دراصل یہ حدیث خطبۃ الکتاب ہے، خطبہ ہے کتاب کا. خطبہ ابتدا کی ہے بس اس سے. اگر یہ کتاب، یہ حدیث اگر کتاب کی ابتدا کے لیے نہ ہوتی تو پھر یہ کتاب یوں کہلاتی ام الکتاب ہوتی ہے، کتاب کی اصل ہوتی. کتاب کی اصل نہیں ہے، یہ صرف خطبے کے طور پر انہوں نے پیش کیا ہے کہ تاکہ پڑھنے والا نیت کو صحیح کر لے. بالکل ایسے جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کر جو ہے وہ لوگوں کی نیت صحیح کروا رہا ہے کہ دیکھو پڑھنے والا اپنی نیت کو سمجھ لے، اپنی نیت کو درست کر لے، جو پڑھ رہا ہے نا اس میں کوئی شک نہیں ہے. امام بخاری بھی فرما رہے ہیں کہ تم نیت کو صحیح کر لو. اللہ پاک کے قرآن مجید کے جو ہے وہ اتباع کے اندر فرماتے ہیں کہ بھئی تو پڑھنے والا یہاں بھی نیت صحیح کر لے، کیونکہ یہ جو میں نے جو لکھا ہے نا، میں نے یہ کسی مسلک کے لیے نہیں لکھا. احناف نے کہا کہ میں حنفی ہوں تو میں حنفی نہیں ہوں، حنبلیوں نے کہا میں جو ہے وہ حنبلی ہوں، میں حنبلی بھی نہیں ہوں. شافعیہ نے شوافع نے کہا میں شافعی ہوں، میں شافعی بھی نہیں ہوں. مالکیوں نے کہا کہ میں مالکی ہوں، میں مالکی بھی نہیں ہوں. اور صوفیوں نے کہا میں صوفی ہوں تو میں صوفی بھی نہیں ہوں. میں تو ایک حدیث کا جو ہے وہ خادم ہوں. تو پڑھنے والا اپنی نیت کو صحیح کر لے، میسج بھی سمجھ لیں. میسج کو سمجھ، بالکل ایسا ہی ہے، میسج سمجھ لیں. اچھا، اب یہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے باب قائم کر دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے نازل ہوئی. پھر کہتے ہیں وقول اللہ عز وجل وعلا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ کی طرف وحی کی بالکل ایسے ہی جیسے ہم نے دیگر نبی کی طرف وحی کی. پہلی بات یہ کہ یہ آیت کیوں پیش کی، یہاں پر اس کا کیا میل ہے؟ اس آیت کا میل کیا ہے؟ یہاں پر آپس کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ کیا یکسانیتیں موجود ہیں؟
بہت باریک بینی سے امام بخاری سمجھا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ طالب علموں ذہن میں رکھ لینا اس بات کو کہ نبی پر صرف کتاب نازل نہیں ہوتی, کتاب کے علاوہ بھی وہی نازل ہوتی ہے. اور یہ آیت دی کہ ہم نے وہی اتاری جو ہے نوح علیہ السلام کی طرف, اور دوسرے نبیوں کی طرف نوح علیہ السلام پر کوئی کتاب نہیں اتری, تب بھی صاحب وہی نبی تھے, ٹھیک ہے, اور ان کے علاوہ دیگر نبیوں کی طرف ہر نبی کی طرف بھی کتاب نہیں اتری. تو جس طرح سے ان نبیوں کے اوپر بغیر کتاب کے وہ نبی تھے اور بغیر کتاب کے ان کی امت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ تھے, اسی طرح سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کے علاوہ بھی دوسری وحی اتری ہے, اور یہ وہی وہ ہے جو میں آپ کے سامنے لکھ کر پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ اگر سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو اس سے یہ یاد سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ وحی کی اقسام کتنی ہیں, اور اس قسموں کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کچھ تھوڑی بہت کہ وحی کی قسمیں کتنی ہیں. یہ ذرا مسئلہ ذرا سنجیدہ ہے, اس کو ذرا سمجھنا ہوگا وحی کی قسمیں کتنی ہیں. اچھا جی, وحی کی اقسام کے اوپر اگر ہم بات کریں تو وحی کی قسمیں ہیں. قرآن مجید نے تو صرف ایک ہی قسم پر بات کی ہے. قرآن مجید نے صرف ایک ہی قسم پر بات کی ہے, وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ پہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, سورہ شورى میں تو ٹھیک ہے نا, کہ یہ قرآن ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب پہ اتارا ہے. سورہ شورى کے اندر وحی کی قسمیں بتائی گئی ہیں, یہ نہیں بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح سے وحی اتری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری ہے اس کی صرف قسم صرف یہی ذکر کی گئی ہے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی اس جبریل نے آپ کے دل پر یہ قرآن نازل کیا ہے. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک ہی قسم کی وحی اتری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور جو یہ سورہ شورى کا جو ذکر کر رہے ہیں نا کہ قومی ورائے حجاب ویرسل الرسول, کہ اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتا ہے یا پردے کے پیچھے بات ہے, وہ وحی کی قسمیں ہیں. تو بات یہ کہ وحی کی اقسام کے اوپر اگر ہم بات کریں تو امام ابو القاسم رحیم اللہ نے جو المتوفا 581 ہجری ہے, المتوفا 581 ہجری ہے, انہوں نے وحی کی اقسام پر کچھ 6 سے 7 اقسام بیان کی ہیں. ایک قسم تو یہ ہے کہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کوئی بات کہتے ہیں, وہی منامی جس کو کہتے ہیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتا دیا تھا کہ آپ نے جو بچے کو ذبح کرنا ہے, اسماعیل کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یا بنیہ انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہ بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں, بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے. وفنظر ماذا تری, ترا سے مراد جو ہے وہ ارادہ ہے وہاں پر. تو وہاں پر جو ہے ایک قسم تو یہ ہو گئی, نبیوں کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں, اس کا دوسرا نام کیا بتایا آپ نے؟ وحی منامی. ٹھیک ہے, اچھا, یعنی خواب کی حالت کے اندر وحی اتارنا, یہ اللہ پاک جو ہے جس نبی کے ساتھ اتار دے, نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں, بس اس کو یاد رکھیں, اور وہ وحی کے اوپر مبنی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو ایسے خواب دے دیتا ہے وحی کے ذریعے کہ اطلاع دے دیتا ہے. اور ہر آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر, نبیوں کو چھوڑ کر سب کے لیے نہیں ہوتا. بساؤ کا جو ہے مبشرات جو ہے خوشخبریاں اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے دے دیتا ہے, لیکن پھر بھی یہ خواب کے ذریعے خوشخبریاں جو ہے نا, یہ وہ حیثیت نہیں رکھتی کہ جو نبیوں کو خواب کے ذریعے بتایا جاتا ہے, کیونکہ وہ وہی ہوتی ہے. دوسری قسم ہے نفث فی الروع, نفث فی الروع, نفث فا کے ساتھ, نفث فی الروع, اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کوئی بات ڈال دی جائے. اللہ پاک نبی پاک سے سب کے دل میں کوئی بات ڈال دے, بھئی آپ نے یہ جو ہے نا, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے یہ نہیں کرنا, کوئی بات ڈال دے. اس کا کیا دوسرا کیا نام ہے؟ نفث فی الروع, دل میں بات ڈالنا, نفث فی الروع, عین والا فی, ہاں, الف لام را واو عین, نفث فی الروع, الروع. اچھا جی, دوسری قسم, تیسری قسم ہوتی ہے سلسلۃ الجرس, گھنٹی کی آواز. گھنٹی کی آواز آپ وہ نہ سمجھیے گا کہ جو گھنٹیاں بجاتے ہیں مندروں میں نہیں بجاتے ٹن ٹن ٹن, نہیں, ایسے نہیں. مزاروں میں بھی ہوتی ہے. ہاں, اب مزاروں میں بھی ہوتی ہے, ماشاءاللہ, زبردست. تو گھنٹی سے مراد اصل میں ایک شبیہ ہے, یہ تشبیہ دی جا رہی ہے. جب گھنٹی بجتی ہے نا ٹن, اس کے بعد جو چھن کی جو آواز جو ہوتی ہے, جنجناٹ, جھنجھناٹ, وہ آپ اس کو یوں سمجھ لیں. جبکہ اللہ کے رسول کو گھنٹی
کی آواز پسند نہیں تھی، صرف تشبیہ ہے یہاں، حقیقی معنوں میں نہیں ہے، گھنٹی نہیں تھی، اس کی تشبیہ دی گئی ہے، یہ کیفیت مختلف ہوتی ہے اس کی۔ چوتھی چیز ہے فرشتوں کا انسانی صورت میں آنا۔ فرشتے جبریل امین آتے تھے نا انسانی صورت میں، بخاری شریف کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے۔ جبریل صاحب انسانی صورت میں آ جاتے تھے، بڑی طویل حدیث ہے، جمعہ بھی میں نے یہاں پڑھایا ہے اس حدیث میں پوری۔ اور پانچواں یہ کہ جبریل امین علیہ السلام خود اپنی اصلی صورت کے اندر آ جائے، فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ہے نا سورہ نجم میں، کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ بدعتی لوگ کیا کہتے ہیں؟ دو کمانوں سے فاصلے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ ہر آنکھ کو دیکھ لیتا ہے کیونکہ وہ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے۔ ام عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کتاب التوحید میں اس مسئلے پر بڑی تفصیلی بحث آئے گی، بڑی تفصیلی نوٹ لکھواؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ جی، امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میرے سوا زمین و آسمان کو غیب نہیں جانتا۔ اس میں نوٹ لکھواؤں گا آپ کو میں انشاءاللہ، بڑی تفصیل بات کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ زندگی دیں گے اور موقع رہا اور یاد رہا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کو لکھ لیجیے گا انشاءاللہ، اس بات کو۔ ہاں تو یہ آگے نا وہی کی قسم ہے نا دوست، بالکل یہ قسم ہے۔ دیکھیں نا نبی پاک کے بارے میں ایک قاعدہ مشہور ہے، ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ما لفظ نفی کے لیے پیدا ہوتا ہے، ینطق عربی میں مضارع کا صیغہ ہے، حال اور مستقبل، ٹھیک ہے۔ عن الهوى، عن حرف جر ہے، ہوا کہتے ہیں خواہشات کو، کیا کہتے ہیں ہوا؟ خواہشات خواہشات کون سی؟ اپنی طرف سے، نفسانی۔ نفسانی خواہشات۔ نبی صاحب اپنی طرف سے بات نہیں کرتے۔ ان ہوا الا، ان نہیں ہے ہوا وہ، ہوا کی ضمیر منکرین حدیث نے کر دیا قرآن کی طرف، اس کو راجع کر دیا، اس کا مرجع قرآن کی طرف، جبکہ راجع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف کی طرف۔ نہیں ہے وہ جو آپ بولتے ہیں، الا وحی یوحی، سوائے اس کے کہ جو وحی کی جاتی ہے آپ پر۔ آپ سمجھے؟ یہ تو قاعدہ ہے۔ لیکن شیخ اس کے اندر ایک چیز جو ہے نا تو مجھے تھوڑی سی کھٹک ہے، جیسے آپ نے کہا نا کہ ایک شکل یہ بھی ہے وحی کی کہ دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بات ڈال دے، جی، مطلب یہ کہ کوئی اور پروسیس نہیں ہوا وحی کے پہنچنے کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بہتر لگا اللہ کے رسول نے وہ بتا دیا۔ ہاں دیکھیں اس میں تھوڑا سا مباحثات بڑی طویل ہے۔ اللہ کے رسول کو اپنے حوالے سے بہتر لگنا اور اللہ تعالیٰ کسی چیز کا بات میں ڈال دے، اس میں دو چیزیں مختلف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر فیصلہ کے بتا دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو اللہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک چیز کو اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر منشا کے وہ قریب نہیں ہے تو اللہ پاک وہی نازل کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیصلے میں اصلاح فرما دیا کرتے ہیں۔ وہ یہودی کا واقعہ بھی تو ہے، کس چیز کا؟ اس کے اوپر کہ وہ اس کو فیصلہ کرنے والے تھے تو اوپر سے وہی اتار دی گئی تھی، تو ایسا تھا مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کے بدر کے بعد قیدیوں والا واقعہ تھا۔ بہت سارے بدر کے قیدیوں کا مسئلہ ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، دو چار اور بھی مسائل آتے ہیں، میں نے عروض الباری میں بڑی تفصیلی بحث کی ہے اس مسئلے پر۔ اس کو بعض علماء نے نبی پاک کے قیاس کے اوپر بھی گفتگو کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قیاس ہے۔ خیر تو ہم الگ کہیں چلے جائیں گے، تو دونوں حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی کے حوالے سے جو ہے کوئی بھی حکم دینا ہوتا تو بس وہ وحی کے ذریعے یا تو پہلے وحی سے متعین ہو جاتا، یا بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعین کرتے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اس کو قبول کر دیتا کہ یہ ٹھیک ہے، جانے دے، صحیح ہے۔ تو یعنی ہر دو معاملات کے اندر فیصلہ وہی کرتی تھی، آپ سمجھ رہے؟ پورے شرعی قانون کے اندر، یاد رکھیں عزیز طالب علم، پورے شرعی قانون کے اندر
کبھی بھی اللہ کے رسول نے کسی بھی دینی مسئلے پر کسی چیز کے تعین کے لیے زکوٰۃ کا مسئلہ رہا, حج کا مسئلہ رہا, مشورہ نہیں لیا آپ نے. آپ آرڈر جاری کرتے سوائے ایک قانون کے, ایک مسئلے کے, سوائے ایک مسئلے کے. بس صرف ایک مسئلہ تھا کہ جس میں آپ نے لوگوں پر چھوڑ دیا تھا, لیکن پھر لوگوں نے اس کو جب کیا اور نبی علیہ السلام نے بھی اس کو سراہا تو پھر اس کو فائنل پھر آخری میں وحی کے ذریعے کیا گیا. لیکن آپ نے پھر وہ چیز لوگوں کے درمیان چھوڑی تھی. کوئی بتائے گا کیا ہے وہ؟ جنگ کا معاملہ تھا خیر. نہ اللہ کے رسول نے یہ بھی ہے نا کہ کہا تھا کہ ہم یہاں پر انتظار کریں گے وہاں نہ جا کے حملہ نہ کریں گے. نہ نہ. ہاں عبد الواسع کچھ یاد ہے آپ کو؟ شیخ وہ بدر کے قیدیوں کو قتل نہ کرنے شیخ نہ. حکم سے مطابقت رکھتا ہے. شریع بدر سے قیدی کا جو مسئلہ ہے وہ شریع اس کے اندر تو وہ تو ایک وہ معاملہ تھا کہ ابھی شریعت نے کوئی حکم نازل نہیں کیا اذان کے بارے میں ہے. اذان کے بارے میں بتا. اذان کے بارے میں جزاک اللہ خیر. میں نے نیچے کلاس کے اندر ایک دفعہ ذکر کیا تھا جی ہاں یاد آ گیا دل میں بولا ہے میں نے. اذان کے بارے میں. اذان کے بارے میں اذان کے بارے میں اذان کے کلمہ اذان رائے کے ذریعے طے ہوئی تھی, لیکن بعد میں پھر شریعت نے اس کو فائنل کر دیا تھا. خواب میں کلمات نظر آئے تھے. جی ایک صحابی نے دیکھا تھا, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوکے کر دیا تھا. اچھا جی, تو ایک تو یہ ہو گیا اللہ آپ کا بھلا کرے کسی فرشتے کا انسانی صورت میں آنا, جبریل امین کا اپنی اصلی صورت میں آنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی صورت میں دیکھا تھا. آپ نے فرمایا تھا جبریل امین کے 600 پر ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا, اللہ جل شانہ کا, اللہ رب العزت والجلال کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام کرنا. غالباً یہ براہ راست کلام معراج پر ہوا تھا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا تو وہ غلطی پر ہے. میں یہاں پر دو روایتوں کے حوالے سے بتاؤں گا آپ کو کہ دو روایتیں آپس میں ہیں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ابو ذر رأیت نورا, میں نے نور کو دیکھا ہے. اور یہ تو ہے نا آیت اللہ نور السماوات والارض, یہ ہمارے اپنا کچھ مسئلے کے اندر اسپیشلسٹ بیٹھا ہے, یہ ان مسائل کے اندر بڑے لگے ہوئے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رأیت نورا, میں نے نور کو دیکھا ہے. پھر دوبارہ سوال ہوا کہ اے اللہ کے رسول آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کون دیکھ سکتا ہے. تو بظاہر کانٹرڈکشن ہے دونوں حدیثوں. تیسری حدیث اس کا فیصلہ کر دیتی ہے. تیسری حدیث یہ ہے, مسلم احمد کے اندر حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حجابہ نور, اللہ تعالیٰ کے جو حجاب ہے نا وہ بھی نور ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رأیت نورا سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کریمہ نہیں ہے, رأیت نورا سے مراد میں نے اللہ کے حجاب کو دیکھا. تو اس سے پتہ چلا کہ اتنا قریب تو اللہ کے نبی کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے حجاب کو دیکھا. ہزاروں 70,000 حجاب ہیں اللہ پاک کے, اللہ پاک کو نہیں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں آیا؟ تو نہیں دیکھ سکتا. نہیں, آپ نے, آپ کو یاد نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ربی ارینی, اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا تھا, لن ترانی, یہ کہا تھا نا لن ترانی, تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. فرمایا کہ ایک پہاڑ پہ دیکھ لے, اگر وہ برقرار رہ جاتا تو مجھے قریب دیکھ لے گا. لیکن جب پہاڑ کی طرف دیکھا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام گر پڑے, بے ہوش ہو گئے. ہاں, پھر تعویل کی عادت پڑ جاتی ہے نا. اصل میں بتاتا ہوں آپ کو, یہاں آپ کو عزیز طالب علم ایک بڑی گر کی بات بتاتا ہوں. اکثر اور بیشتر حدیثی مسائل کو قرآن اور حدیثی مسائل جبکہ واضح ہوتے ہیں پھر بھی اس کے اندر ترچھی راہیں نکالنا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ یا تو امام کو بچانا ہوتا ہے یا پھر مسلک کو بچانا ہوتا ہے. اگر یہ مسلک والے لوگ یہ اگر یہ کہہ دیں کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عالم الغیب نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا نہیں ہے, تو یہ پوری ان کی مسلک کی عمارت دھڑم سے گر جائے گی, دکان بند ہو جائے گی. مختلف قسم کی شاپس A to Z, میں کہتا ہوں A to Z, یہ کتنا ان کی شاپس کا نام رکھا میں نے A to Z. سمنر کے اوپر مسجد ہے, اس میں باقاعدہ قرآن کے لے کے اور لکھ کے لگا رکھا ہے, جیسے وہ سورہ مائدہ کی 55 نمبر آئے تھے. ہاں, وہ کیا آئے تھے, کیا ہے, سورہ مائدہ کی 55ویں آیت نہیں ہے, سورہ مائدہ کی 15ویں آیت ہے. 55 نمبر آئے تھے لکھے ہوئے, مفہوم کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول مددگار ہے.
ہاں وہ ایک الگ آیت ہے. اصل میں اللہ اور اس کا رسول مددگار ہے, تو اگر آیت کا کانٹیکس دیکھو نا تو وہ سامنے والے کو مخاطب کیا جا رہا ہے. وہ دیکھیں بدر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مددگار نہیں ہے کیا آپ کی؟ صحابہ کرام کے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ کوئی صحابی کو تقاضا لے کر تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدد نہیں کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا جو ہے وہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب دونوں ہے, اور نبی پاک کا مددگار ہونا ما فوق الاسباب نہیں ہے, ما تحت الاسباب ہے. اس کو لوگ نہیں سمجھتے. آپ کو یاد ہے اپنا کہ ہم نے نیچے جو ہے نا عقیدہ توحید کورس کروایا تھا, یاد ہے کشف میں شروع میں ان کے جتنے بھی دلائل تھے ان سب کے دلائل کا لکھوایا تھا, لیکن طالبوں میں لکھا نہیں تھا. مددگار کا ہے بھی نہیں, وہ انما ولیکم اللہ ولی کہتے ہیں دوست کو, دوست کو کہتے ہیں, مددگار کو بھی کہتے ہیں دوست, لیکن وہ آیت کے کانٹیکس کے اوپر ہوتا ہے. جگہ بدر کا واقعہ چل رہا ہے اس میں ایسا ہی ہے. یہ جمعہ شب برات پر ہوگا انشاءاللہ الرحمن. کوئی بات نہیں, لوگ تو نہیں نکلیں گے نا. شیخ آخرت کے احوال کے حوالے سے حدیث دلالت کرتی ہے جی جنتیوں کو نبی اپنا اللہ پاک دیدار کروائیں گے. جی سوالات سے اس صورت میں ہوگا اس کے پیرائے میں اگر یہ بات قیاس کی جائے تو اس بارے میں نہیں, بات یہ کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رویت کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. یہ تو آخرت نے الی ربها ناظرہ, اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن سب اللہ تعالیٰ کے ایمان والے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے. بات دنیا کی ہو رہی ہے, آخرت کی نہیں ہو رہی. دراصل معراج جو ہوا اس میں تو اجماع امت ہے ہاں کہ یہ سارے احوال جو تھے یہ عموم سے ہٹ کر تھے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے جی, ایسا ہی ہے. آسمانوں پہ جانا جو گفتگو آپ کا سلسلے میں ان کی طرف منہ کر لیں ذرا کیمرے کا. حدیث کے حوالے سے جو آپ نے رہنمائی فرمائی ہاں تو وہ سب باتیں تو یہی بتاتی ہیں کہ یہ عموم نہیں تھا, یہ بے شک معراج جو ہے وہ ایک موضع کی رات تھی بے شک, لیکن مسئلہ یہ کہ موضع کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کو دیکھنا دو بدو ہو کر, تو دلیل کا تو تقاضا کرتی ہے نا یہ بات. بس دلیل دیتے ہمیں ماننے میں کوئی حرج ہے ہی نہیں, ہم کیوں نہیں مانیں گے جب بات اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں, جب نبی پاک فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اگر فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا ہے, مجھے کیا اختلاف ہے, میرے نبی کی اور فضیلت بڑھ گئی. بات یہ ہے کہ ہر مسئلہ ہر دعویٰ ایک دلیل کا تقاضا کرتی ہے. ہم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے, ہم دلیل دے دیں گے. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں نبیوں سے ملاقات ہوئی, ہم دلیل دے دیں گے. ہم نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی جماعت کروائے, ہم دلیل دے دیں گے. ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی کلامی گفتگو ہوئی, ہم دلیل دے دیں گے. آپ کہہ رہے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ دیکھا ہے بغیر کسی حجاب کے, اب دلیل آپ کے اوپر ہے. یہ ایک بڑی عجیب بات کرتے ہیں کہ امی عائشہ سے جو حدیث مروی ہے جی وہ کہتے ہیں کہ براہ راست انہوں نے اپنا گمان قیاس کیا ہے, نبی علیہ السلام سے انہوں نے یہ اپنا الفاظ جو نقل نہیں کیے. اصول حدیث کا سراسر قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی صحابی یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کیا, ایسے کیا ہے اور اس طرح سے کیا ہے, تو یہ دراصل حدیث کے ہی حکم کے اندر آتی ہے یہ بات. اصل میں اکثر میں کہتا ہوں کہ اکثر لوگ اصول حدیث سے واقف نہیں ہے. آپ کو جو اصول حدیث میں پڑھا رہا ہوں نا, وجہ یہی ہے کہ آپ جو ہے نا ٹھوکر کھانے سے بچیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں اصول, جی ہاں آثار کہتے ہیں اس کو, صحابہ کرام کے اقوال کو آثار بھی کہتے ہیں, موقوف روایات بھی ہیں, مجموعہ اعتبار سے حدیث بھی کہتے ہیں. وہ ایک ہم بات پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ. خیر آگے تھوڑا سا چلیں. تو اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام کرنا یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری قسمیں کیا ہیں, یہ مختلف وحی کی قسمیں ہیں. اب ہم آگے تھوڑا سا چلتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں, تھوڑا سا ہم آگے جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ بات ہم نے ذرا اس پر بات کر لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اللہ تعالیٰ نے اتاری. قرآن کے علاوہ بھی غیر وحی اتاری اللہ پاک نے, غیر قرآنی وحی. کیوں کہ پیچھے نبی کی مثال دی نوح علیہ السلام پر, جبکہ نوح علیہ السلام پر کوئی کتاب نہیں اتری. نوح علیہ السلام کی مثال اس لیے دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابی وحی بھی اترے گی اور دیگر نبیوں کی طرح بغیر کتابی وحی بھی اترے گی. تو منکرین حدیث کا بڑا زبردست امام بخاری نے رد کر دیا. اب ہم آگے آتے ہیں, اس سے تھوڑا سا ہم چلتے ہیں حدیث کے متن کی طرف. ہمارے پاس ابھی 15 منٹ ہے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدثنا الحمیدی عبداللہ ابن الزبیر رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ. فرماتے ہیں کہ امام بخاری کہ ہم سے بیان کیا امام حمیدی نے. امام
हुमैदी ने। अब सिर्फ इस इमाम हुमैदी पर हम अपनी बात को मुकम्मल कर देंगे इंशाअल्लाह। इमाम हुमैदी जो है कौन थे, क्या थे? आप ये तो जानते हैं कि अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, आपने फरमाया कि कद्दिमू कुरैशा। अभी बड़ा गौर से सुनिएगा, कद्दिमू कुरैशा, फरमाया कि कुरैश को आगे बढ़ाओ। क्या हुक्म फरमाया? यानी कुरैश को फोकियत दो। कुरैश के जो कबीला है नबी पाक, क्योंकि कुरान भी कुरैश की जबान में उतरा है, ठीक है। इन्ना हाज़ल कुरान उन्ज़िला अला सबअतिन अहरुफिन फक़रऊ मा तयस्सर मिन। कुरैशी जबान के अंदर, कुरैश की जबान में कुरान अल्लाह पाक ने उतारा। कुरैश के लोगों को फजीलत हासिल है। अच्छा, आप लोग ये बताएंगे कि सबसे पहली वही कहां पर उतरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कौन से शहर में? मक्का। मक्का में उतरी। क्या आप बताएंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक्त किस बीबी से निकाह हुआ था? अम्मी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा से। दो बातें हो गई, ठीक है भाई। मक्का में पहली वही उतरी और घर था अम्मी खदीजा का। इमाम बुखारी की फुकाहत पर बात कर रहा हूं बाबू, ये आप देख लीजिएगा कि सारी किताबों से अलग अस्सहुल कुतुब बादा किताबिल्लाही जो कहा गया है कि कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब, ये ऐसे ही उम्मत ने नहीं कहा, इजमा इस पर। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी ने हदीस को सामने रखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जी कुरैश लोगों को आगे बढ़ाओ। तो इमाम बुखारी ने क्या किया? कहते हैं कि पहली वही मक्के में उतरी, तो मैंने पहला रावी जिसको चुना, जिससे मैं हदीस लूं, वो रावी जो मक्के का है। कौन है? अब्दुल्लाह बिन जुबैर अल हुमैदी। फिर कहते हैं कि पहली वही उतरी जो घर, जिस घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहते थे, वो था अम्मी खदीजा का। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा देने वाली अम्मी खदीजा। तो इमाम बुखारी ने फरमाया कि ऐसा रावी लाऊंगा जो अम्मी खदीजा के खानदान से ताल्लुक रखता हो। अब्दुल्लाह बिन जुबैर अल हुमैदी मक्की, अब्दुल्लाह बिन जुबैर हुमैदी कुरैशी, अब्दुल्लाह बिन जुबैर अल हुमैदी अम्मी खदीजा के रिश्तेदार। मसला समझ में आ रहा है? कद्दिमू कुरैशा, कुरैशी को आगे बढ़ा दिया। पहली हदीस कुरैश से लिया है, हदीस पर अमल कर लिया। फिर कहते हैं कि मक्के के अंदर वही नाजिल हुई। रावी पहला भी कहां का होना चाहिए? मक्के का होना चाहिए। किस हमारी माँ के घर पर? अम्मी खदीजा। अम्मी खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के घर पर पहली वही उतरी, ठीक है। कैसा? अच्छा, फिर मैं आपको यहां पर एक बड़ी कमाल की बात बताता चलूं कि बुखारी शरीफ की किताब तौहीद की जो आखिरी हदीस है ना, कलीमतानी खफीफतानी हबीबतानी रहमान। अच्छा, ये दीन मक्के से, अरब से फैलता फैलता कहां चला गया? अजम चला गया। इमाम बुखारी की फुकात को दाद दे, पहला बंदा जिससे रिवायत नकल की मक्के का था, कुरैश से ताल्लुक रखता था, अम्मी खदीजा के साथ ताल्लुक रखता था, रिश्तेदारी थी। और जो बुखारी की सबसे आखिरी हदीस उस अराबी से लिया जो अजमी था। इमाम बुखारी कहना चाहते हैं कि ये हदीस की किताब, ये हदीस अल्लाह के नबी की मक्के से चली और पूरी दुनिया में फैल के अजम तक चली गई। जी जी जी, उनका नाम क्या है? उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, भूल गया, थोड़ा ज़हन से निकल गया। अच्छा जी, तो यहां पर जो है हद्दसना अब्दुल्लाह बिन जुबैर अल हुमैदी रहिमहुल्लाह, ये तीसरी चीज उठाए सही बुखारी की, अभी देख लेते हैं। ये देखिए ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ ये बिल्कुल, लाइए मेरे हाथ में दीजिए। आखिरी हदीस है, बाबू कौलिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ल व नज़उल मवाज़ीन अल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। हम क़यामत के दिन तराजू कायम करेंगे। और इसकी जो हदीस के जो अल्फाज है, हद्दसनी अहमद इब्न इश्काब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुदैल अन अम्मार इब्न अल क़अक़अ। इसके अंदर जो रावी हैं वो कुछ अजमी हैं। कैसी फुकाहत? अरब से चला अजम तक फैला, कैसी चीज है?
بندے کی سوچ بھی نہیں ہو جاتی وہاں پر. تو آج الحمدللہ ہم نے بخاری شریف کے حوالے سے کافی سارے نوٹ پڑھے ہیں. تو باقی کوئی ہمارے جو طالب علم جو آن لائن پڑھ رہے ہیں ان کا اگر کوئی سوال ہو عاصم بھائی. آتا تو بتا. ٹھیک ہے ایک سوال ہے جی ہمارے پاس علی گڑھ کا ایک انجینئر ایک بندہ ہے جی اس نے یہ کہا کہ بھائی ایک صحابی جو تھے وہ جنگ میں لڑ رہے تھے تو صحابوں نے کہا کہ یہ بہت بہادر صاحب جنگ میں نہیں جانا ہاں تو وہ جنگ کے بعد سب میں تو انہوں نے خودکشی کر جی تو ہم نے کہا کہ بھائی کہ جہنم میں جائے گا. اب وہ یہ کہنا چاہیے کہ صحابہ بھی جہنم میں گئے اپنی. دیکھیں وہ ایک شخص تھا ٹھیک ہے کہ لڑتے لڑتے خودکشی کر لی. ٹھیک ہے پہلی بات تو یاد ہے کہ خودکشی کرنے سے کوئی شخص بھی اسلام سے باہر نہیں نکلتا. اور محمد علی مرزا یہ شاید سمجھتا ہو کہ صحابہ اکرام معصوم تھے تو صحابہ اکرام میں معصوم نہیں تھے. خطا تو ان سے بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے بھائی. تیسری بات یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ کے اندر صحابہ اکرام کے حوالے سے 3-4 باتیں لکھی ہیں. ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں ان کے آپس کے اعمال کے حوالے سے کچھ بھی نکتہ چینی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا معاملہ اللہ جانتا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور ان کے معافی کا میدان بڑا وسیع ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ کون سا صحابی تھے, کس نے اس کو صحابی قرار دیا؟ کوئی معروف صحابی نہیں. لیکن صحابی کے جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر تو پورا اترتے ہیں نا. ٹھیک ہے اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ ایسے شادر و نادر واقعات آ جاتے ہیں ایک آدھا کہ کسی نے ایسا کام کر لیا, تھے تو آخر وہ بشر نہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں سزا کا تعین بھی کر دیا گیا. لیکن میرا اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس کا باپ, اس کا جو والد ٹھیک ہے زانی ہے, شرابی ہے. باپ کبیرہ گناہ کے ارتکاب میں مر گیا. ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے زانی شرابی ہمیں اس جہنم کے اندر جانے کی وعید ہے اس کے اوپر. بیٹے کا کیا فرض بنتا ہے؟ بیٹا یہ بولے گا کہ باپ میرا جہنمی تھا, میرا کوئی تعلق نہیں ہے, میرا باپ جہنمی تھا, میرا باپ شرابی, میرا باپ زانی. بیٹی کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ بیٹی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے, ایک منٹ اس کے اندر, بیٹی کی ذمہ داری یہ بنتی ہے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے, اللہ میرے باپ کو معاف کر دے, وہ تھا تو جیسا ہے لیکن میرے لیے اللہ کا ولی ہے, میری جنت اسی یہی ہے. سمجھ رہے؟ تو میرے بھیا صحابی اگر کوئی کسی کو کوئی ایسا فیل آ بھی جاتا ہے نا تو وہ جیسا بھی تھا تمہارے لیے تو ایمان کا حصہ ہے, تمہیں تو اس کی توقیر کرنی ہے, وہ تو وہ جانے, اس کا رب جانے. تمہاری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ ہماری اور آپ کی رسپانسبلٹی یہ اللہ جانتا ہے خوب اس کے بارے میں. تمہیں دراصل اس کے ذریعے یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسا نہ کر لینا, وہ تو بڑے لوگ تھے, تم تو کسی کھاتے میں نہیں ان کے مد مقابل. جی اچھا ہم لوگ جیسے بھی بھائی نے سوال کیا کہ ہمارے لیے آخرت میں کوئی حجت نہیں بنتا تو ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے شاید. اصل میں محمد علی مرزا کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا نا, محمد علی مرزا کا تو مسئلہ ہی نا رافضی ہے. وہ پہلے کہتے تھے نیم رافضی, اب تو میں کہتا ہوں پکا رافضی. اور اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے پہچانا بھی نہیں تھا. حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی ابتدا میں علماء پہچانتے ہیں, اور عوام جب پہچانتی ہے جب وہ ملوث ہو جاتے ہیں اور جب اس کی اختتام ہوتی ہے. اب عوام بھی کہتے ہیں رافضی رافضی, کیا فائدہ بھیا, تم نے اس کو اتنا چڑھا دیا. تو رافضیوں کا تو کام ہی ہے نا صحابہ اکرام پر تبرہ کرنا. رافضی ایسے ہی مسائل کو لاتے ہیں. دین ہی اسی پر ہے. جی اس نے تو ایک کلپ میں یہ بھی بولا انجینئر مرزا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معذلہ جو اشتہادی غلطی ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتہادی غلطیاں کی اور اس نے دلیل دی ہے کہ منافق کا جو نماز جنازہ پڑھا جی جب وہ اپنی مرضی سے پڑھا تھا. دیکھیں جی یہ تو بے ادبی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے اندر اجتہادی غلطیاں تھیں. یہ تو نبی پاک کی بے ادبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہے تمہارا امام, تم اس کو کبھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اجتہاد میں غلطی کر دی. یہ تو امام الانبیاء ہے, یہ تو وحی کا محور ہے. اصل میں جو عبداللہ بن ابی کا جو جنازہ آپ نے پڑھایا تھا, نبی پاک نے فرمایا مجھے اللہ نے نہیں روکا. روکنا کو ثابت کر دے, روکا ہی نہیں تھا. جب روک دیا تو پھر آپ نے نہیں پڑھایا. قرآن یہ استغفر لهم ان لم تستغفر لهم وان تستغفر لهم 70 مرۃ, 70 دفعہ بھی آپ معافی مانگیں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. معافی مانگنا نہیں منع کیا تھا, معاف کرنے سے منع کیا تھا. میں معاف نہیں کروں گا, آپ پڑھنا ہے تو 70 دفعہ پڑھیں.
इजाजत तो है और क्या थी। तो मोहम्मद अली मिर्जा अभी उसको बेचारे को क्या पता, मासूम बच्चा है, जो राफजी पीछे समझाते तो वही समझ के आगे बढ़ा देता है, उसको बेचारे को क्या पता, इसे तो सामने आता नहीं है ये जी। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।